بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہمارے درس کا عنوان ہے شرح حدیث نزول. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال مجھے اور جہاں تک میری آواز پہنچے میرے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو حق پر ایمان رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، دراصل یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، حدیث نزول. صحیحین میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأوتيه ومن يستغفرني فأغفر له. ارشاد فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ ہمارا رب تقدس و تعالی ہر رات کو جب رات کا 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا اسے میں عطا کروں، ہے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. آئیے سب سے پہلے راوی حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ابو ہریرہ ہجرت کے 7ویں سال اسلام لائے. عبد الرحمن ان کا نام تھا. اسلام لانے سے پہلے ان کا نام عبد الشمس تھا. جب یہ اسلام لائے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر کے ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا. ابو ہریرہ ان کا لقب تھا. دراصل ان کے پاس ایک بلی کا بچہ تھا جس سے یہ کھیلا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام انہیں بعض اوقات محبت سے ابہر کہا کرتے تھے. اسی بات سے ان کا لقب ٹھہر گیا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام لانے کے بعد تقریباً 3 سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی رفاقت حاصل ہوئی، مگر اس کم عرصے میں انہوں نے جو علم امت تک پہنچایا ہے صراحہ قابل تحسین ہے. تقریباً 5,500 کے لگ بھگ احادیث جو ہیں انہوں نے روایت کی ہیں نبی علیہ السلام سے. یہ اس امت کے محدث ہیں، فقیہ ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کو دعا دی. اللہ اکبر. دعا کیا دی؟ اللہ تیرا یہ بندہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو تمام اہل ایمان کے نزدیک محبوب بنا دے اور اہل ایمان کو ان کے نزدیک محبوب کر دے. اللہ
تو اس بات کا گواہ ہے میں ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہوں تیری خوشنودی کے لیے۔ کیوں کہ ابو ہریرہ سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس جلیل القدر صحابی سے راضی ہو جائے، ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے تقدس و تعالی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں نبی علیہ السلام کی احادیث کو سن کر حفظ کرنا اس کی بڑی حرص تھی۔ ان کی اکثر اوقات مسجد نبوی میں گزرتے، کئی دن یہ بھوکا پیاسا رہتے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی سیرت جو ہے یہ پڑھنے کے لائق ہے واللہ۔ کتنا اخلاص تھا ان کے دل میں، کتنا تقوی تھا ان کے دل میں، اور کتنی ان کو اللہ کے پیغمبر کی حدیث سے محبت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے سوال کیا بلکہ دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ یا رسول اللہ، آپ کی شفاعت کس خوش نصیب کو قیامت کے دن حاصل ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے بڑی شفقت سے، بڑی محبت سے ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میں یہ بات بھانپ گیا تھا، جو تیرے اندر میں نے احادیث کی حرص دیکھی، لگاؤ دیکھا، شوق و ذوق دیکھا، میں اس بات کو بھانپ گیا تھا کہ مجھ سے اس بارے میں اگر کوئی سوال کرے گا تو سب سے پہلے ابو ہریرہ کرے گا۔ اللہ کے رسول نے پھر بتلایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف کیا دل کے اخلاص کے ساتھ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے مناقب ہیں، بڑے فضائل ہیں، اور بیان کرنے کے لائق اور قابل ہیں۔ ان کے یہ مناقب، ان کے یہ امت کے سامنے بیان کرنا مطلوب ہے، تاکہ امت کو ان کی فقاہت، ان کی لگن، ان کی محبت، ان کی محنت کے بارے میں علم حاصل ہو کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے، بھوک اور پیاس کاٹ کر، تنگ دستی کے عالم میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ کو نہیں چھوڑا، نبی علیہ السلام سے علم سیکھا، سمجھا، اور اس علم کو امت تک پہنچایا۔ برادران اسلام، آئیے حدیث کی شرح کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام خود یہ ارشاد فرما رہے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی، نزول فرماتا ہے ہمارا رب تقدس و تعالی۔ یہاں رب ذوالجلال کی صفت نزول کا بیان ہے، جو رب ذوالجلال کی صفات فعالیہ میں سے ہے، جو رب ذوالجلال کے افعال سے متعلق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا کی طرف نزول فرمانا یہ برحق ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب تقدس و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی جلالت کے لائق ہے۔ ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت کو ہم رب کے سپرد کرتے ہیں، رب اسے بہتر جانتا ہے۔ جیسے کوئی رب کی ذات کے بارے میں نہیں جانتا کہ رب کیسا ہے، ویسے ہی کسی کو رب کی صفات کی کیفیت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ وہ جل وعلا ویسی ہی ہے جیسی اس کی عظمت، شان، کبریائی کے لائق ہے، اور اس کی تمام صفات ویسے ہی ہیں جیسی اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی جلالت کے لائق ہے۔ ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت اللہ تقدس و تعالی کی تمام اسماء حسنہ اور صفات پر ایمان لاتے ہیں جیسے وہ کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق۔ ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت اللہ جل وعلا کے تمام اسماء حسنہ
و صفات پر ایمان لاتے ہیں بغیر تحریف کے۔ کسی قسم کی تحریف ہم روا نہیں رکھتے، نہ ہی لفظی اور نہ ہی معنوی۔ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ جل وعلا کی تمام اسماء حسنی اور تمام صفات پر بغیر تعطیل کے، بغیر تمثیل کے، بغیر تکییف کے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی تمام صفات رب کی شان کے لائق ہیں جل وعلا کی۔ ہم ان کی کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت کو رب ذوالجلال کے سپرد کرتے ہیں۔ ہمارا رب تقدس و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں، پختہ جازم اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہمارا رب جل وعلا آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی جلالت کے لائق ہے۔ اور میں یہ بھی بتلاتا چلوں، اس بات کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بابت اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے رسول کا گفتگو کرنا یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، یہ اپنی خواہش سے گفتگو نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مخلوق میں سچی بات کہنے والے، اللہ تعالیٰ کی معارفت رکھنے والے، امت کے خیر خواہ اور لغت عرب میں مہارت رکھنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ خود یہ بات بیان فرما رہے ہیں اور بڑے واضح الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی، ہمارا رب تقدس و تعالی نزول فرماتا ہے۔ اب میں کہنا چاہوں گا اللہ کے رسول علیہ السلام رب ذوالجلال کی سب سے زیادہ معارفت رکھنے والے اس کی مخلوقات میں، اللہ کے رسول سب سے زیادہ سچی بات کہنے والے، امت کے خیر خواہ، اللہ کے رسول علیہ السلام لغت عرب پر مہارت رکھنے والے، فرما رہے ہیں ینزل ربنا، ہمارا رب نزول فرماتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ نزول رب کا نہیں بلکہ رحمت کا ہوتا ہے، رب کے امر کا ہوتا ہے، یا کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے، میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہوں گا اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں ینزل ربنا، ہمارا رب نزول فرماتا ہے۔ آگے ہم بتلائیں گے کہ رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے مَن يَدْعُونِي أَسْتَجِيبَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، جس کی دعا کو میں قبول کروں؟ مَن يَسْأَلُنِي، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اسے میں عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں؟ کیا فرشتہ یہ کہہ سکتا ہے؟ فرشتہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی دعا کرے؟ معاذ اللہ، یہ بات تو شرک پر منتج ہوگی۔ کیا رحمت یہ کہہ سکتی ہے مجھ سے کوئی سوال کرے ہے، مجھ سے کوئی دعا کرے یا مجھ سے کوئی بخشش مانگے؟ نہیں، بلکہ یہ رب فرماتا ہے تقدس و تعالی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، رب کی کسی صفت کو، رب کی کسی صفت کو مخلوقات کی صفات کے مقابلے میں رکھ کر مت سوچئے۔ کیوں؟ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جل وعلا کے مثل کوئی شے نہیں، وہ تقدس و تعالی سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ینزل ربنا، کلمہ ینزل اس میں رب ذوالجلال کی صفت نزول کا بیان ہے۔ ربنا، یہاں نبی علیہ السلام
اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اعتراف کر رہے ہیں، ربنا بمانا الہنا، خالقنا، مالکنا، رازقنا، مدبرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا حسن ادب دیکھیے اللہ جل وعلا کے ساتھ کہ آپ رب ذوالجلال کی توحید کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ربنا، ہمارا رب۔ یہاں توحید کی تینوں اقسام جو ہیں وہ مشتمل ہیں۔ کیا؟ توحید کی تینوں اقسام جو ہیں وہ مشتمل ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عقبہ ابن ابی معیط کو دھکا دیا تو کیا کہا؟ اتقتلون رجل ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ حالانکہ رب کفار قریش بھی اللہ کو مانتے تھے، لیکن ابو بکر کا مقصود کیا تھا؟ جو اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر مانتے ہوئے رب کی توحید الوہیت پر، اسماء و صفات پر ایمان لاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام رب ذوالجلال کی بابت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ینزل ربنا، نزول فرماتا ہے ہمارا رب، تبارک بمانا بابرکت، ہر قسم کی برکت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اس کی ذات بابرکت ہے جل وعلا کی، تعالی وہ پاک ہے، اس کے لیے علو ہے، علو شان، علو مقام، علو قہر، علو ذات، تقدس و تعالی۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا سبحانہ و تعالی اما یقولون علوا کبیرا، اللہ پاک ہے، بہت ہی بلند اور بالا ہے، تقدس و تعالی، جو یہ بات رب کی بابت کہتے ہیں جل وعلا کی، تبارک و تعالی۔ اب یہاں آپ غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان کرنے کے لیے جو جملے استعمال کیے ہیں وہ رب ذوالجلال کے علو پر دلالت کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی کبریائی، عظمت، شان، تقدیس پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ میرے پیارے پیغمبر کا حسن ادب ہے رب ذوالجلال کے لیے۔ تو کیا فرمایا پیارے پیغمبر علیہ السلام نے؟ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر، کہ رب ذوالجلال نزول فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف، ایک رات کو، دو راتوں کو نہیں، کل لیلہ، ہر رات کو، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، یعنی یہ نزول ایک یا دو راتوں کے ساتھ خاص نہیں، بلا تخصیص ہر رات کو رب ذوالجلال آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جیسے اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی جلالت کے لائق ہے۔ یقول، پھر رب کہتا ہے، یہاں رب ذوالجلال کی صفت کلام ثابت ہو رہی ہے، جو کہ رب کی صفات ذاتیہ میں سے بھی ہے اور صفات فعالیہ میں سے بھی ہے۔ رب ذوالجلال کلام فرماتا ہے، اس صفت کے ساتھ رب ازل سے ابد تک متصف ہے، تقدس و تعالی، اور وہ جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کلام فرماتا ہے۔ رب ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا، موسیٰ نے رب کے کلام کو سنا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے رب ذوالجلال کی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا، کوڑوں سے مارا گیا، کہا کہ ایک جملہ کہہ دو کہ یہ قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ جو پہاڑ بن کر ڈٹے رہے اور کہا مجھے اللہ کی کتاب میں سے یا پیارے پیغمبر کی حدیث میں سے ایک بات لا دو تو میں یہ بات کہہ دیتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ معاذ اللہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ مخلوق ہے۔ لیکن کوئی بھی اس بات کو پیش نہ کر سکا۔ اس فتنے میں امام احمد نے امت کو سنبھالا اور امت کے سامنے حق کو واضح کیا۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ قرآن
مخلوق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفات میں سے اللہ کی صفت ہے جل وعلا کی۔ تو یہاں رب ذوالجلال کی صفت کلام کرنا ثابت ہو رہی ہے۔ یقول، وہ کہتا ہے، من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے؟ اللہ اکبر، یہ شرف قبولیت کا وقت ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو درگاہوں پر جا کر، مزاروں پر جا کر، غیروں کی چوکھٹوں پر ماتھے رگڑتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، قبروں کو چومتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ آج بھی جو لوگ درگاہوں پر جا کر یہ شرکیہ افعال سر انجام دیتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس بیٹھ کر بڑی شفقت سے، بڑے پیار سے ان سے پوچھو، بھائیو آپ یہ سب کچھ یہاں آ کر کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہیں گے اس لیے کہ یہاں دعا قبول ہوتی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، ہماری اس کی آگے، اس کی اللہ کے آگے۔ اب یہاں رب ذوالجلال اس بات کا حکم دے رہا ہے، اس بات کی تعلیم و ترغیب دے رہا ہے، بندوں کو بتلا رہا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، مجھ سے مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ اور قرآن میں رب یہ وعدہ فرما چکا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے۔ یاد رکھیں، یہاں آیت کریمہ میں رب نے کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ فقط مجھ سے انبیاء مانگے، فقط مجھ سے ملائکہ دعائیں کرے، فقط مجھ سے اولیاء دعائیں کرے، نہیں، رب نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے۔ اس میں سب شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، مومن بھی شامل ہیں، فاسق بھی شامل ہیں، فاجر بھی شامل ہیں۔ کیوں؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر شے کا خالق ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارا رب ہے اور تم سے پہلوں کا رب ہے۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر کیا ارشاد فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ رب سب کا ہے، رب ذوالجلال اس کائنات میں ہر شے کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، وہ اس کائنات میں ہر شے کا رب ہے۔ نمازی نماز میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ تو رب نے کیا اعلان کیا؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، ادعونی، اے لوگو سن لو، یہ ندا سب کے لیے ہے، یہ دعوت سب کے لیے ہے، یہ پکار سب کے لیے ہے۔ رب کہتے ہیں پکارو، جو بھی پکارنے والا، جو بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے، میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ اے مسلمانوں، تمہارے سامنے قرآنی آیات ان باتوں کو واضح کرتی ہیں کہ کفار قریش جب مشکل وقت میں رب کو آواز دیتے، رب ان کی پکار بھی سن کر انہیں جو ہے مشکل سے نجات دے دیتا۔ رب کا فرمان ہے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، رب فرماتا ہے جب یہ مشکل وقت میں پھنس جاتے ہیں تو پھر خالص وہاں اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب ہم انہیں نجات دے کر خشکی پر لے آتے ہیں یہ پھر شرک شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، رب یہ اعلان کر رہا ہے، رب یہ فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ اور حدیث میں کیا فرمایا؟ من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے؟ ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں من ذا الذی یدعونی استجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہاں قبولیت کا وقت ہے، اٹھئے، نرم بستر کو چھوڑیے، گرم بستر کو چھوڑیے، بیوی کے آغوش کو چھوڑیے، اٹھئے، رب کے سامنے قیام کیجئے۔ اللہ جل وعلا نے ایسے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے
قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، راتوں کو یہ قیام کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اور امید رغبت سے اور ڈر ڈر کر اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب سے سرگوشی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو انہیں ہم نے رزق دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، یہ رات کو بہت کم ہی جو ہے آرام کرتے ہیں، نرم بستروں پر ٹھہرتے ہیں، بلکہ یہ رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں۔ رات کو اٹھیے، اٹھ کر رب کو پکاریے۔ ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں جناب عبادہ ابن صامت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ رات کو بیدار ہو وہ یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، ثم یقول اللہم اغفر لی، اور پھر وہ یہ کہے اللہ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا، دعا کرے دعا قبول ہوگی، اٹھ کر نماز پڑھے نماز کو بھی شرف قبولیت عطا ہوگا۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو، یہاں رب ذوالجلال اس بات کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعوت عام ہے، خاص نہیں، سب کے لیے ہے۔ رب فرماتے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اس کی دعا کو میں قبول کروں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا وَمَن يَسْأَلُنِي فَأُوتِيَهُ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔ میرے بھائیو میرے دوستو، یہ سوال جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ امت ہر معاملے میں اللہ سے سوال کرے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہر معاملے میں سوال کرتے، اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کس چیز کا؟ ہدایت کا، تقوی کا، عفت اور پاک دامنی کا، اور ایسی بے شمار دعائیں ہیں جس میں یہ صیغہ وارد ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ سے سوال کرتے۔ اور خود ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مانگ، جب بھی سوال کر تو اللہ سے کر۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھے ایک بات کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سب خاموش ہیں، کوئی نہیں بولا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی سے سوال نہ کرنا۔ کیوں؟ یہ مخلوقات سے سوال کرنا کمال توحید کے منافی ہے۔ ابو ذر غفاری نے اس بات کی ضمانت دی اللہ کے رسول نہیں سوال کروں گا۔ وہ ابو ذر غفاری گھوڑے پر سوار ہوتے، چابک نیچے گر جاتا، لوگ پاس ہوتے، کسی سے نہیں کہتے اٹھا کر دو، بلکہ خود گھوڑے سے اترتے، اسے اٹھاتے پھر سوار ہو جاتے۔ کیوں؟ کہ نبوت کو ضمانت دی تھی کہ میں اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تو یہاں تک اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے سوال کرے، اللہ سے مانگے، مخلوق کے سامنے تذلل اختیار نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ جو غنا ہے، یہ جو قناعت ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ نبی علیہ السلام رب سے مانگتے ہیں کیا؟ اللہم انی اسألک ہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یہ غنا بڑی چیز ہے۔ اس غنا کی دولت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ مخلوقات سے سوال کرنے سے بچ جاتا ہے۔ اور یہاں رب ذوالجلال اس بات کا اعلان کر رہا ہے من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں۔
اللہ اکبر۔ حدیث قدسی میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدیکم، اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں، اس لیے مجھ سے ہی ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں، چنانچہ مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ میرے بندو کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، میرے بندو تم سب کے سب بے لباس ہو مگر جسے میں کپڑا پہناؤں، جسے میں کپڑا پہناؤں، مجھ سے ہی کپڑا طلب کرو۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اس کائنات میں ہر قسم کی عطا، ہر قسم کا فضل و احسان رب کی طرف سے ہے۔ رب معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، روکنے والا ہے، کشادگی دینے والا ہے، تنگی دینے والا ہے، ہر شے اسی ہی کے اختیار میں ہے۔ رب ذوالجلال نے اس بات کو بیان کر کے ہر قسم کے شرک کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا ہے۔ رب کہتا ہے ہدایت چاہیے تو مجھ سے مانگو، کھانا چاہیے تو مجھ سے مانگو، کپڑا چاہیے تو مجھ سے مانگو، اولاد چاہیے تو مجھ سے مانگو، جو چیز تمہیں چاہیے وہ مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ مجھے چھوڑ کر مخلوقات کے سامنے تذلل رسوائی اختیار مت کرو، میرے سامنے آؤ، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے سوال کرو، دعا کرو گے قبول کروں گا، سوال کرو گے عطا کروں گا۔ یہ رب وعدہ کر رہا ہے۔ کیوں ہمارا رب ذوالجلال کی باتوں پر یقین پختہ نہیں ہو رہا؟ اللہ المستعان۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے، اس وقت مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ اسحار کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ میرے بھائیو استغفار بڑی عظیم عبادت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس سورت کا نزول فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، سید عائشہ فرماتی ہیں پھر اللہ کے رسول نے کثرت سے استغفار شروع کر دیا، کیونکہ اس صورت میں نبی علیہ السلام اس بات کی خبر دے دی گئی کہ اب آپ کا مشن مکمل ہوا چاہتا ہے، آپ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری شروع کر دیجئے۔ اسی لیے تو جناب صدیق نے جب اس صورت کو سنا تو رو دیے۔ لوگوں کو صدیق کے رونے کی سمجھ نہ آئی، لیکن جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ ابو بکر کتنے بڑے فقیہ تھے اور کتنے بڑے سمجھ رکھنے والے تھے، جنہوں نے اس صورت کے نزول کو بھانپ لیا اور وہ رو دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام جس مشن کو لے کر کھڑے ہوئے وہ مشن مکمل ہو چکا ہے۔ اب رب نے آپ کو استغفار کا حکم دے دیا ہے، لہذا رب ذوالجلال آپ کی ملاقات چاہتا ہے، آپ کو استغفار کا حکم دے دیا گیا تاکہ آپ کے درجات رب ذوالجلال مزید بلند فرمائے تقدس و تعالی۔ تو میرے بھائیو میرے دوستو استغفار کیجئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، بالخصوص جب رات کا یہ پہر باقی رہ جائے۔ استغفار ایسی عظیم عبادت ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ میری قوم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، وہ تمہیں مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، تمہارے لیے بارش بھی اتارے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، تمہارے لیے باغات اگا دے گا۔ تم رب کی عظمت کو کیوں نہیں سمجھ رہے؟
تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کیا کریں، اور بالخصوص رات کا یہ پہر اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ یہ رب ذوالجلال کے نزول کا وقت ہوتا ہے تقدس و تعالی کے، اور اس وقت رب ذوالجلال اس بات کا اعلان فرماتا ہے، کوئی ہے دعا کرنے والا اسے شرف قبولیت عطا ہوگا، کوئی ہے سوال کرنے والا اس کی طلب اسے ملے گی، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، آئیے اب اس حدیث سے ماخوذ کچھ مسائل ہیں، ان کے بارے میں اختصار سے گفتگو کر لیتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور اچھی طرح ذہنوں میں نقش ہو جائے۔ اس حدیث سے پہلا مسئلہ جو ہم نے آخذ کیا وہ یہ کہ اس حدیث میں رب ذوالجلال کی صفت علو کا بیان ہے، کیونکہ نزول ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ صفت علو اللہ جل وعلا کی صفت ذاتیہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک اس صفت سے متصف ہے تقدس و تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے علو کی تین قسمیں ہیں، علو ذات، علو قہر اور علو مقام، علو شان۔ اللہ جل وعلا تقدس و تعالی اس نے اپنا تعارف کروایا ہے الرحمن علی العرش استوا، کہ الرحمن عرش پر مستوی ہے۔ اللہ جل وعلا کا عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے، آسمانوں کے اوپر رب ذوالجلال کا عرش ہے، اور وہ تقدس و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے۔ جیسی اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی جلالت کے لائق ہے۔ ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت کو سپرد کرتے ہیں اللہ کے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا رب تقدس و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کو اللہ جل وعلا کا حسن ادب سکھلایا ہے۔ آپ نبی علیہ السلام کے جملوں پر غور کریں کہ آپ کا یہ کہنا ربنا تبارک و تعالی، ان جملوں میں رب ذوالجلال کی توحید کا، کبریائی کا، شان کا، علو کا بیان ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات بھی ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ ہمارا رب تقدس و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور اس کا نزول اس کی شان، اس کی عظمت، اس کے جلالت کے لائق ہے۔ ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، وہ کیفیت اللہ کے سپرد ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب تقدس و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، جو کہ اس کی صفات فعالیہ میں سے ہے، اور اس بات کو بیان کرنے والے خود رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے زیادہ سچی بات کہنے والے اور سب سے زیادہ اپنے رب کی معارفت رکھنے والے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہمارے سامنے یہ بات بھی کھل کر آئی ہے کہ صحابہ کرام نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی کہ ہمارا رب تقدس و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا میں اسے عطا کروں، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہ بخش دوں۔ کسی بھی صحابی نے اللہ رب ذوالجلال کی صفت نزول کی کیفیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ جب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ عرش معاذ اللہ خالی ہو جاتا ہے۔ یعنی ان کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، یہ خالق کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ رکھ کر سوچتے ہیں۔ اللہ کے بندو، رب فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی شے نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو، مثالیں مت سوچو۔ صحابہ میں سے کسی نے بھی اللہ کے رسول سے یہ بات نہیں پوچھی کیسے اور کیوں، حالانکہ سننے والوں میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، دیگر تمام صحابہ تھے، بڑے بڑے علماء صحابہ، ابی ابن کعب، عبداللہ ابن مسعود،
بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے فقیہ تھے، کسی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول رب کیسے نزول کرتا ہے، اللہ کے رسول کب نزول کرتا ہے، نہیں یہ تو رحمت کا نزول ہوتا ہوگا، یہ تو فرشتے کا نزول ہوتا ہوگا، یہ تو حکم کا نزول ہوگا۔ کسی صحابی نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ اس حدیث کو بیان کرنے والے بہت سارے صحابہ ہیں، ابو ہریرہ کے علاوہ یہ حدیث اور دیگر صحابہ سے بھی مروی ہے، کسی سے ایک جملہ بھی اس بات کے خلاف وارد نہیں ہوا۔ تمام صحابہ نے جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے ان باتوں کو سنا، اسی طرح سیکھا، سمجھا، ایمان رکھا جس طرح اللہ کے پیغمبر نے ان کو سکھلایا، سمجھایا، بتلایا۔ کسی نے حال سے کام نہیں لیا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس حدیث میں رب ذوالجلال کی صفت کلام کرنا بھی ثابت ہوئی کہ اللہ جل وعلا کلام کرتا ہے، کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یقول، وہ کہتا ہے، من یدعونی استجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اس کی دعا کو میں قبول کروں۔ اور کلام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے اللہ جل وعلا کی صفت ہے، تقدس و تعالیٰ کی، اور رب ذوالجلال جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، تقدس و تعالیٰ۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر رب ذوالجلال کی اپنے بندوں سے محبت، اس کی شفقت، رب ذوالجلال کی عطا، اس چیز کا بیان ہے۔ رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، رب سے مانگنا، رب سے سوال کرنا، گناہوں کی بخشش طلب کرنا، اس چیز کا بڑا کھلا بیان ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بیان ہے کہ رات کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جو بندہ رب کی بارگاہ میں اٹھ کر دعا کرتا ہے اللہ شرف قبولیت عطا کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے رب اسے عطا کرتا ہے، جو گناہوں کی بخشش مانگتا ہے رب اس کے گناہ بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی عظمت اور کتنی شان کی یہ بات ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں ان لوگوں کے اوپر رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارنے کے لیے، اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے وسیلے کی، واسطے کی، سفارشی کی ضرورت ہے۔ سفارشی ہوگا، واسطہ ہوگا، وسیلہ ہوگا تو ہماری دعا، ہمارا سوال، ہماری پکار رب تک پہنچے گی، قبول ہوگی، اور پھر ہماری حاجت ہمیں عطا ہوگی۔ یہاں رب خود یہ اعلان کر رہا ہے، میں یسألونی، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، فأوتیہ، میں اسے عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کے گناہ بخش دوں۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ تم مانگو تو صحیح، تم پکارو تو صحیح، تم سوال کرو تو صحیح۔ رب خود کہہ رہا ہے جل وعلا، مجھ سے دعا کرو قبول کروں گا، سوال کرو عطا کروں گا، گناہوں کی بخشش مانگو گناہ بخش دوں گا۔ پھر بھی تم امت کو یہ کہتے ہو کہ بغیر قبر والے کے، وسیلے کے، بغیر واسطے کے، بغیر سفارشی کے، معاذ اللہ، رب ذوالجلال بندوں کی پکار نہیں سنتا، قبول نہیں کرتا۔ تم رب کے ساتھ مثالیں بیان کرتے ہو آفیسروں کی، بلڈنگوں کی، عمارتوں کی۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے ساتھ مثالیں مت بیان کرو، رب ذوالجلال کی تنقیص مت کرو یہ باتیں کہہ کر۔ جو لوگ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ رب کو پکارنے کے لیے سفارشی کی ضرورت ہے، دعا کرنے کے لیے کسی قبر والے کے واسطے کی، وسیلے کی ضرورت ہے، ایسے لوگ وہی نظریہ رکھتے ہیں، وہی سوچ رکھتے ہیں، وہی فکر رکھتے ہیں جو کفار قریش کی تھی، جو اس زمانے کے مشرکوں کی سوچ تھی، وہی آج کے ان مولوی کی سوچ ہے، ان پیروں کی سوچ ہے، ان ٹھگوں کی سوچ ہے، ان مجاوروں کی سوچ ہے، ان سجادہ نشینوں کی سوچ ہے، جو اللہ کی خلق کو گمراہ کر رہے ہیں، توحید سے ہٹا کر شرک میں ڈال رہے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات بھی ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ رب ذوالجلال کی عطا عام ہے، خاص نہیں۔ جو بھی اٹھے رب کی بارگاہ میں التجا کرے، رب کو پکارے، رب سے سوال کرے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اللہ جل وعلا اس کی دعا قبول کرے گا،
اس کا سوال اسے عطا کرے گا، اس کے گناہ معاف کرے گا۔ رب خود فرما رہا ہے جل وعلا، کوئی تخصیص نہیں ہے کسی کے لیے، یہ رب ذوالجلال کی عطا، احسان، فضل عام ہے سب کے لیے۔ کوئی ہے رب سے مانگنے والا، کوئی ہے دعا کرنے والا، کوئی ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا۔ اسی طرح یہاں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے، سوال صرف اللہ سے کیا جائے، گناہوں کی بخشش صرف اللہ سے مانگی جائے۔ دعا قبول کرنے والا، حاجت عطا کرنے والا، اسی طرح گناہ بخشنے والا وہ کون ہے؟ وہ ایک اللہ ہے جل وعلا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ جو بات حق کہی سنی اللہ تعالیٰ اس پر ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس چیز میں مجھ سے کوئی لرزش ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، حدیث کی عبارت میں، الفاظ میں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرمائے۔ اور اگر آپ ساتھیوں کے علم میں کوئی ایسی بات آیا کرے تو مجھے بتلا دیا کریں، میری اصلاح کر دیا کریں۔ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، جو رب ذوالجلال نے اپنے فضل و احسان سے مجھے کچھ سکھایا ہے میں آپ ساتھیوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ میں کوئی فقیہ ہوں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں میرے بھائیوں۔ جو میری استطاعت ہے وہ ساتھیوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس امید سے کہ رب ذوالجلال مجھ سے راضی ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ رب ذوالجلال مجھ پر فضل و احسان کرتے ہوئے ان باتوں کو دیگر ساتھیوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سوچ اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھیوں کو جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ کی طرف رب ذوالجلال گامزن کر دے، شرک سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔